دیکھیے میں نے کوئی پٹیشن نہیں کی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ کیس کو چلائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کیس کی حقیقت کیا اور نیب کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال جو ہمارے کو پٹیشن بنی کہ یہ کیس یہ عدالت نہیں چھوڑ سکتی تو اس کا فیصلہ 30 تاریخ کو لے گی۔ ملک میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ عدالتوں میں جو ایکیوزڈ ان کو ریلیف دینے کا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کرپشن کے الزام میں نیب کے ریمانڈ میں ہو اس کو اس کی سپریم کورٹ بلائے اور بیل دلوا دے، اور صرف بیل نہ دلوائے، وہ کہے کہ اس کو 3 کمرے کا گھر بھی اس کو دیا جائے اور 10-12 دوست بھی ہو جو گپ شپ لگا کر یہ اپنا وقت گزارا کرے۔ تو آج بدقسمتی سے حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ ملزموں کو تحفظ مہیا کرے۔ پوری مسلم لیگ نے نیب کا ریمانڈ بھی کاٹا ہے، جیلیں بھی کاٹی ہے۔ اس وقت ملک کا سپریم کورٹ کہاں تھا؟ اور یہ وہ کیس تھے ان کی کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا۔ آج یہ کیس آپ کے سامنے ہے، دوسرے کیس ہے، 4 سال سے کیس چل رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمران خان کے خلاف کیس کیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو 60 ارب سے زیادہ کی رقم ہے، اس کو کابینہ کے فیصلے کے ذریعے بھائی صاحب کسی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے دے دیا۔ اس کابینہ کے فیصلے کی ایجنڈے پہ وہ معاملہ نہیں تھا، اس کی کوئی سمری نہیں تھی، اس کا کوئی وہاں پر بحث نہیں ہوئی، اس کی ریکارڈ میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر معاملے کو کیوں لائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح کیس میں نہیں سمجھتا کہ نیب کی تاریخ میں کبھی آیا ہے، لیکن آج تحفظ دینے والا ملک کا سپریم کورٹ ہے۔ میں بالکل کہتا ہوں عمران خان کو کورٹ کے آتے سے گرفتار کرنا غلط کام ہے۔ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے، لیکن یہ روایات قوانین سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ جہاں پر عدل کا معاملہ ہو روایات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ کورٹ کیسے فیصلے کرتے ہیں، عدل کیسے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی درستگی ضروری تھی اس معاملے کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو نیب کے کیس میں تفتیش میں ہو، ریمانڈ میں ہو، اس کو آپ بری کر دیں، اس کو آپ بیل دلوا دیں۔ عدالتیں یہ کہیں کہ صرف یہ نہیں کسی کیس میں اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کون سا انصاف ہے؟ میں سپریم کورٹ کو آسان راستہ بتانا چاہتا ہوں جس میں ملک کا بھلا بھی ہے اور عمران خان کا بھلا بھی ہے، کہ عمران خان کا بھلا تو وہ چاہتے ہیں، ملک کا بھلا بھی اسی میں ہے، اس نیب کو ختم کر دیں، اس سے عوام کی جان چھڑائیں۔ ابھی میرے سامنے یہاں پر ایک بینک کے پریزیڈنٹ ملے، 12 سال سے نیب کی عدالت میں چکر لگا رہے تھے، کسی نے سو موٹو نہیں لیا، کسی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا کیس سنیں۔ میں تو ہر روز کہتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو آپ نے کیس بنائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ ان کیسوں کو چلائیں، عوام کو بتائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ آپ عمران خان کی تفتیش نہیں ہونے دیتے۔ میں نے 100 تفتیشیں بھگتی ہیں، ریمانڈ کاٹا ہے، جیل کاٹی ہے، ہم نے کبھی ہم روئے دھوئے نہیں ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم حق پر ہیں، مقابلہ کریں گے۔ آج عمران خان نے ہمت ہے تو باہر آئے کہیں مجھے تفتیش کریں، عوام کے سامنے کیمرے لگا کر تفتیش کریں، کس بات سے گھبراتے ہیں؟ یہ وہ حقائق ہیں جس پر آج ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے انصاف کا نظام اور ہو، یوسف رضا گیلانی کے لیے اور ہو، شہباز شریف کے لیے اور ہو، شاہد عباسی کے لیے اور ہو، اور
عمران خان کے لیے انصاف کا نظام دوسرا ہو. تفتیش 3 بیڈروم ریسٹ ہاؤس میں ہوتی ہے, تفتیش 12 دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے جواب کون دے گا؟ آج اس سے بات یہاں ختم نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے آج عدلیہ کیا کرے گی, لیکن یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جب آپ اصولوں پر کھڑے ہو, جب آپ یہ کہیں کہ ملک میں انصاف کا نظام ایک ہو, کیا سپریم کورٹ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے لگائے ہوئے نگران جج کی موجودگی میں جو نواز شریف صاحب کا کیس ہوا اس کی کیا حقیقت تھی, جس کی تاریخ واپس لے کر اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تاریخیں آگے دی جاتی ہے, پیچھے نہیں کی جاتی. تاریخ واپس لا کر این الیکشن کے دوران ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں, جناب الیکشن بڑے فیئر ہونے چاہیے. تو جب آپ ایک اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان کو, ایک پارٹی کے روح رواں کو, آپ این الیکشن میں تاریخ واپس کر کے سپریم کورٹ کے نگران جج کی موجودگی میں جج کو بلیک میل کر کے آپ فیصلے کروائیں گے, اس کی درستگی کون کرے گا؟ اس کا سو موٹو نوٹس کون لے گا؟ یہاں پر تو شام کو عدالتیں کھلتی ہیں, عدالت کی گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں, ویلکم کیا جاتا ہے عدالتوں میں. جب آپ نیب کے ملزموں کو ویلکم کرنا شروع کریں گے تو آپ پر کون یقین کرے گا؟ یہ آج ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی حالت ہے. یہ بدنصیبی ہے جس ملک میں انصاف کا نظام نہ رہے, جس میں انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آئیں اور بکھیرنے والے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین جج ہوں. وہاں پر کون عدالتوں پر یقین کرے گا؟ کیا کبھی یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا کہ نیب کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ 12 سال سے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو 5 سال نیب کی جیلوں میں رہے ہیں؟ کیا وہ عمران خان سے کم اس ملک کے شہری ہیں؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا وہ آئین کے تحت ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو بھی انصاف ملے, ان کو بھی 3 کمرے کے ریسٹ ہاؤس ملے, ان کو بھی 12 دوستوں کی موجودگی میں تفتیش ہو؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج سپریم کورٹ کو اس ملک کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے اپنے اس رویے پر, کیونکہ آج انصاف کے نظام پر یقین اٹھ گیا ہے ملک کے عوام کا. یہاں پر آپ ایک جتھا رکھ لیں, نہ آپ گرفتار ہو پائیں گے, نہ عدالت آپ کا فیصلہ کر پائے گی. آج یہ اس حالت پہ ہمارا ملک پہنچ گیا جہاں پر فوج کا ہیڈ کوارٹر محفوظ نہ ہو, فوج کے اعلیٰ ترین افسروں کے گھر محفوظ نہ ہو, اور وہاں کو سننے والا نہ ہو. اس بات کا سو موٹو نوٹس لیتا نا اس ملک کا سپریم کورٹ, پوچھتا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ وہ حقائق ہیں, بڑے تلخ حقائق ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہمارا ملک اس حالت کو پہنچا ہے. میں پھر کہوں گا, جہاں انصاف کے نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے وہ ملک زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے, ہمارے آئین کا بنیادی اصول ہے, یہ پوری دنیا میں جمہوریت کا بنیادی اصول ہے. اور جب آئین کی دھجیاں بکھیرنے والے خود جج ہوں تو وہ وہاں پر کیا باقی رہ جائے گا؟ آج سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. آج سپریم کورٹ بجائے سو موٹو نوٹس لینے کے, حکومت کو دھمکیاں دینے کے, پارلیمان سے ریکارڈ مانگنے کے, آج اپنی ساکھ کو بحال کرے. آج اس کی ساکھ سب سے اہم ہے اور کوئی بات نہیں, اور یہ ساکھ صرف اس سپریم کورٹ کے جج بحال کر سکتے ہیں. جناب آپ 3 سال سے نیب کی عدالتوں میں آ رہے ہیں, کیا کبھی کسی جج نے آپ کو خوش آمدید کہا یا کسی تفتیشی افسر نے خوش آمدید کہا؟ دوسرا, کل پنجاب میں الیکشن تھے, اس کا رزلٹ کیا رہا وہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں, جو خوش آمدید کی بات ہے یہ نہ جج کا کام ہے نہ میرا کام ہے کہ سننے آؤں. میں اس عدالت میں ایک ملزم کے طور پہ آیا ہوں جس میں آپ نے فرد جرم اس عدالت میں عائد کیا ہوا ہے. اس کو کوئی حق نہیں ہے خوش آمدید کا. آخری بینچوں میں بٹھانا چاہیے, وقتاً فوقتاً گاڑیاں بھیجنی چاہیے, ڈالے بھیجنے چاہیے. کون سے الیکشن کی بات؟ پنجاب کے الیکشن کل 14 مئی تھی, کل الیکشن کروا لینا. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو سپریم کورٹ یا عدلیہ پر آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور عوام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, آج جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی
اور کیا کوئی کنٹمپٹ کی طرف سپریم کورٹ جاتی ہے؟ ایک آئینی عدالت ہے، تو کیا آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے؟ کیا وزیر اعظم پہ کنٹمپٹ لگتی ہے تو پھر آپ کا یعنی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے، میں کسی پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا، میں اعتماد کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی عدلیہ پر اس کے عوام کا یقین ہو، اس ملک کے عوام کا یقین ہو. جو فیصلہ وہ کریں گے سر آنکھوں پر ہے، لیکن کیا فیصلہ تاریخ قبول کرے گا؟ کیا اس فیصلے کے مثبت اثرات ملک پر ہوں گے؟ آپ نے حکومتیں پہلے بھی توڑی ہیں. آج جہاں پر پاکستان ہے اس میں ایک بڑی وجہ عدالتوں کی انٹرفیئرنس ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ 28 جولائی 2017 کا فیصلہ ہے، جس کے نتیجے میں چلتی حکومت توڑی گئی، اس ملک کو ڈیریل کیا گیا. تو بات وہاں پر ختم نہیں ہوئی. آپ نے تاحیات نااہل کیا ملک کے سینئر ترین سیاستدان کو. آپ نے صرف وہاں بھی اکتفا نہیں کیا، آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا ایک قانون کی تشریح کر کر. آپ نے عین الیکشن کے دوران مداخلت کی. اس کے جواب ہیں کسی کے پاس؟ میں تو اعتماد کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے عوام اعتماد کرنا چاہتے ہیں عدالتوں پر، لیکن عدالتیں اپنے آپ کو قابل اعتماد بنائیں، پھر بات بنے گی. سر آپ پی ڈی ایم کے اتحادی بھی ہیں، تو مولانا صاحب کا دھرنا یا احتجاج کتنے دن چلے گا؟ دیکھیے، میں پی ڈی ایم کے اتحادی نہیں ہوں، پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں. نون لیگ جی، میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں. آپ بتائیں کیا فیصلہ دیکھیں، یہ دھرنا نہیں ہے، یہ صرف احتجاج ہے. عوام کو بتانے والی بات ہے، وہ باتیں جو ابھی میں نے کی ہیں یہ عوام کے سامنے رکھنی ہے کہ آج یہ ملک کے حالات ہیں. انصاف کے دوہرا نظام بن گیا ہے. ایک انصاف کا نظام ہمارے لیے ہے، ایک انصاف کا نظام عمران خان کے لیے. جس ملک میں آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کو یہ پرواہ نہ ہو کہ ملک کے آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، اس کا سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا؟ آپ اگر عدالت میں غلطی ہوئی، اور میں مانتا ہوں یہ غلط کام ہوا ہے، اس کو وہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر سے گرفتار کرتے، سڑک پہ گرفتار کرتے. اور سیاسی لیڈر جو باغیرت ہوتا ہے وہ کبھی ان چیزوں میں انتظار نہیں کرتا، وہ سینہ تان کے باہر آتا ہے کہ ہاں مجھے گرفتار کریں، میں تفتیش کے لیے حاضر ہوں. تو اگر آپ عدالت کا سو موٹو نوٹس لے سکتے ہیں تو آپ جی ایچ کیو کو سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے، آپ اس ادارے کا دفاع نہیں کر سکتے. تو سر یہ احتجاج کتنے دن چلے گا؟ کل احسان اقبال صاحب نے کہا جب تک چیف جسٹس یار یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ جوڈیشل فیصلہ کرے گی. اچھا خزان صاحب یہ بتائیے گا، بندیال صاحب بزد ہیں کہ وہ کام ایسے ہی چلے گا جیسے وہ چاہتے ہیں، تو فیوچر کیا ہوگا بندیال صاحب؟ بندیال صاحب کے 3 مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد گھر جائیں گے. لیکن ملک میں جو وہ نقصان کر گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ بدنصیبی ہے. آپ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کے جج کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ اس کے ادارے کا ساکھ بحال ہو، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آج پورا پاکستان انگلی اٹھاتا ہے، آپ کے رویے سے، آپ کے فیصلوں پر انگلی اٹھاتا ہے. اچھا شاہد صاحب، جی ایچ کیو کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس پر حملہ ہوا، کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، وہاں سیکیورٹی بڑی ہوتی ہے، عام بندہ تو قریب سے گزر نہیں سکتا. تو یہ اتنے مسلح جتھے کیسے گھس گئے اندر؟ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کر دی، سامان بھی اٹھا کے لے گئے. دوسری بات، آپ کا احتجاج آج سپریم کورٹ کے باہر، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے کارکن کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو میں گھسے، توڑ پھوڑ کر کے نکلے اور نقصان کیا، اسی طرح پتہ چلے پی ڈی ایم کے کارکن بھی وہاں نہیں جی، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. کوئی شخص سپریم کورٹ یا کسی ادارے پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اس کا دفاع کرے، ایسی کوئی حرکت نہ ہو. جو کچھ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پر اور جی ایچ کیو پر، یہاں پر اگر آپ کے گھر پر حملہ کرے آپ کیا کریں گے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں گے، اپنا دفاع کریں گے. لیکن وہاں پر اگر گولی چلا دیتی، وہاں فوج کے لوگ موجود تھے، وہ گولی چلاتی تو کیا آپ کا میڈیا کیا کہتا کہ 69 شہری شہید ہو گئے؟ تو یہ جو فیصلہ ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا. جس نے بھی کیا، بہرحال وہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن اگر میرے گھر پر حملہ کرے گا تو میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کے بارے میں کروں گا، اور میرا حق ہے، اس کا قانون مجھے حق دیتا ہے. سیاستدان سر اداروں کے رویوں سے ہمیشہ ناخوش رہے، عدالتوں سے، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ، تو یہ عوام کا رد عمل نہیں تھا جیسے آپ اظہار کر رہے ہیں، تو عوام کے پاس جو اختیار میں ہوگا وہ کرے گی. دیکھیے، میں اداروں سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، اداروں کے عمل اور فیصلوں سے اختلاف. اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے جو فیصلے عدالتوں نے کیے ہیں اس کا دفاع وہ کبھی نہیں کر سکے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کے سامنے ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی،
لیکن آج تک وہ جج جو ہیں، ہر جج مرنے سے پہلے یہ کہہ کر گیا کہ میں نے دباؤ میں آ کر فیصلہ دیا. کیا سرکاری ووٹوں واپس آ جائے گا؟ کہ ہمارے ملک کی جو اثر ہوا ہے سیاسی تاریخ پر، ملک کی معیشت پر، ملک کے حالات پر، وہ آپ بدل سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں بڑی سوچ سمجھ کر کرتی ہیں. 28 جولائی 2017 کا فیصلہ ہے، کیا سپریم کورٹ اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک آدمی کو، اس ملک کے وزیر اعظم کو، سینئر ترین سیاستدان کو 20,000 درہم کی رقم 9 سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر نااہل کیا. جو آدمی 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپے کا حساب دینا نہیں چاہتا، کہ اس نے کس قانون کے تحت وہ رقم کسی کے حوالے کی ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا خیال رکھتا ہے؟ سب 7 سال پہلے الطاف حسین کی تقریر پر لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی، وہ کیا ٹھیک تھا فیصلہ؟ میں دیکھیں، جو فیصلہ ماورائے قانون اور آئین ہوگا وہ غلط ہوتا ہے، وہ تاریخ کو غلط ثابت کرتی ہے. اس وقت شاید آپ بھی خوش ہوئے، میں بھی خوش ہوا ہوں، لیکن تاریخ اسے غلط ثابت کرتی ہے. جو فیصلے بھی عدالتیں آئین سے نکل کر کریں گی، آئین کی اسپرٹ سے، آئین کی روح سے نکل کر کریں گی، ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں. تاریخ غلط ثابت کرتی ہے اور اس کے منفی اثرات ملک پر ہوتے ہیں. بہت ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈومیسائل کا جو ہے یہ فرق ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں. آج عدالت کی بات کرنے دینا، یہ ڈومیسائل کی بات کریں گے.